جماعت کے آزاد کشمیر کے ترجمان ہیں، یہ بھی آپ کو اس حوالے سے مزید اپنے خیالات سے معلوم کریں گے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی آپ سب کا۔ جو نام یاد ہیں راجہ عمران صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے، نشاط ثانی صاحب، باقی سب بھائیوں کا بھی۔ تو اس بات میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کسی بھی ریاست کے لیے یا کسی بھی مشن کے لیے میڈیا کا کردار اہم ترین ہے، اہم ترین ستونوں میں سے ایک ہے۔ تو اس وقت مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ 5 اگست کے بعد خصوصی حیثیت بھی چینج کی گئی۔ یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر مایوسیاں، پریشانیاں، دل برداشتہ ہونا ہمیں مل رہا ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر آج بھی وہ پڑھے لکھے نوجوان میدانوں کے اندر موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب عام گھرانوں کے لوگ اس تحریک آزادی کشمیر میں قربانیاں پیش کرتے، وقت ہے کہ یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی اسکالر، وہ ڈاکٹر منان وانی ہو، وہ ڈاکٹر بلال پی ایچ ڈی اسکالر ہو، یا اس کے علاوہ 12 کے قریب پی ایچ ڈی اسکالر اپنی شہادتیں پیش کر چکے ہیں۔ اس بات کی نشانی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس بات کا عزم کر چکے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہوں، پریشانیاں جیسی بھی ہوں، جو مرضی کیفیت ہو، چاہے پیلٹ گنوں سے ہماری آنکھیں تو چھینی جا سکتی ہیں لیکن آنکھوں سے آزادی کے خواب نہیں چھینے جا سکتے۔ تو اس صورتحال میں کہ جب کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھنے والے لوگ ہیں جو ان کو بھی شہید کیا جاتا ہو، تو بیس کیمپ کا کردار بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ اور بدقسمتی سے وہ بیس کیمپ جو بزنس کیمپ بن چکا ہے یا بے حس کیمپ بن چکا ہے، تو آج ضرورت ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان جو رویا نہیں، چرایا نہیں، جس نے دنیا کو قصوروار نہیں ٹھہرایا، جو اقوام عالم کے سامنے جا کے نہیں رویا، بلکہ اس نے ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور پھر دنیا نے ساتھ دیا یا نہ دیا، تو الحمدللہ ایک لمبی قربانی کے بعد آج وہ فاتح ہیں، اور دنیا کا جو بدمعاش سپر پاور جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا وہ مغلوب ہے۔ تو اسی طرح ضرورت ہے کہ بیس کیمپ کو بھی آج ہم واقعہ ہی بیس کیمپ بنائیں، اس کے لیے نوجوانوں کی جو مایوسیاں اس کو ختم کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ زندہ قومیں ہمیشہ اپنے شہداء کو، اپنے محسنین کو، اپنے لیے، اپنے خطے، اپنی ریاست کی لیے جو قربانی پیش کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کبھی نہیں بھلا پاتی۔ تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور اس میں آنے والے وقت میں ہم حکومت آزاد کشمیر سے ایک مطالبہ بھی رکھیں گے کہ جس طرح ہم یہاں پہ کشمیر لبریشن سیل ہے یا مختلف طریقوں کے ساتھ نوازا جا رہا ہے، تو وہ لوگ جو کشمیر کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں، کشمیر کے لیے شہادتیں پیش کرتے ہیں، تو آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے ان کو بھی کسی خصوصی انعام سے، کسی ایوارڈ سے نوازے، ان کے لیے بھی کسی زمین کے حصے کا، بے شک انہوں نے قربانی کسی پلاٹ کے لیے یا کسی زمین کے لیے نہیں دی، لیکن شہداء کا مشن بہت پاکیزہ ہے، تو اس لیے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کے ورثہ شہداء کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومت بھی کچھ آزاد کشمیر کے اعلان کرے، تو انشاءاللہ ہمارے مطالبات بھی ہیں جو اس میں رکھیں گے۔ اس شہدائے کشمیر سیمینار میں آپ سب کا تعاون، آپ کا اس مشن کو اپنا سمجھنا، جو یقیناً آپ سمجھتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں غریبوں کی، آپ اس وقت مسیحا ہیں، سب سے بنیادی ترین حیثیت آپ کی ہے، تو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تو مجھے امید نہیں کہ یقین ہے کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کے لیے تمام جماعتوں سے یا تمام اعلیٰ تر ہو کے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو یہ جو ہمارا 29 تاریخ کا پروگرام ہے، اس میں شرکت کر کے اس کو ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، رونق بخشیے گا۔ تو بہت شکریہ۔ امیر حمزہ رافع، ترجمان جماعت آزاد کشمیر، شکریہ۔ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ بہت خوشی ہوئی آپ بھائیوں سے مل کر، اور خصوصاً اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ اس پریس کلب کے جو صدر ہیں وہ نوجوان ہیں،
اور نوجوان ہی کسی تحریک کو کسی انجام کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو بہت بڑی طاقت سے نوازا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقدس پیشے کے ساتھ وابستہ کیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی عہدہ دیتا ہے، کوئی منصب دیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس منصب کو اللہ کے احکامات کے مطابق چلائے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اسے استعمال کرے۔ تو جیسے امیر حمزہ رافع بھائی نے فرمایا کہ موجودہ جو صورتحال ہے، لوگوں میں مایوسیاں پھیلائی جا رہی ہیں مقبوضہ کشمیر کی تحریک کے حوالے سے، لیکن میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو، کسی کی کوشش کو، کسی کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ تحریک جتنی لمبی ہو جائے، رات جتنی بھی تاریک ہو جائے، ایک نہ ایک دن صبح ضرور ہونی ہوتی ہے، یہ اللہ کا اصول اور قاعدہ ہے۔ اس کے لیے تحریکوں کے لیے کھڑا ہونا، اپنے آپ کو کھڑا رکھنا، اپنی نسل کو تیار کرنا، ان کی ذہن سازی کرنا، یہ خصوصاً میں سمجھتا ہوں یہ صحافی حضرات کا کام ہے۔ آپ کی قلم لوگوں کو مایوسی کی طرف بھی دھکیل سکتی ہے، آپ کی قلم جو ہے وہ قوم کو عروج کی طرف بھی لے کر جا سکتی ہے۔ قلم ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ تو ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو قوم جو سبق بھول چکی ہے، لوگ جو سمجھتے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے شاید رول بیک کر لیا گیا ہے، شاید کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا، شاید گورنمنٹ نے اس کے اوپر سودا کر لیا، تو میرے محترم بھائیوں یہ سب فضول اور عبث باتیں ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف جو ہے وہ بہت ساری سازشیں کی جا رہی ہیں تاکہ نوجوانوں کے ذہن کو منتشر کیا جا سکے اور قوموں کو کھڑا نہ کیا جا سکے۔ جب قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں، آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر افغانیوں نے افغانستان کے اندر افغانی میدانوں کے اندر کھڑے ہوئے، انہوں نے سپر پاور امریکہ جیسی طاقت کو شکست سے دوچار ہونا پڑا کیونکہ انہوں نے اپنا کردار پیش کیا۔ تو موجودہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کشمیری جو آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں، ہم بحیثیت کشمیری تحریک آزادی کشمیر کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اپنی قوم کو اور اپنے نوجوانوں کو اور اپنے بچوں کو اس کے اوپر کھڑا کر لیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ہم انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو اس کے لیے ہماری جماعت اللہ کے فضل سے کام کر رہی ہے ایک لمبے عرصے سے۔ تو اس وقت سعید بھائی نے اس طرف توجہ دلائی، ہم پورے ضلع کے اندر، چونکہ ہمارا جو آرگنائزیشن ہے وہ ضلع کوٹلی کے اندر، تو ضلع کے اندر ہم مختلف جگہوں پر شہداء سیمینارز کے نام سے پروگرام منعقد کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی جا سکے۔ تو یہ 29 تاریخ کو یہاں چڑوئی کے اندر جو 12 دری اڈہ ہے اس کے مقام پر بھی یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ تمام صحافی بھائیوں سے ہم گزارش کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ آپ وہاں پر اپنا بھرپور کردار ادا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے اور لوگ تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنا رول پلے کر سکیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی گن اٹھا کر ہی بارڈر کراس کرے گا تو وہاں پر جائے گا اور ہندو آرمی سے نبض آزما ہوگا تو وہ اس کا کردار گنا جائے گا۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ صحافی ہیں، اس معاملے میں آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کوئی دکاندار ہے، بزنس مین ہے، تو وہ اپنی دکان میں بیٹھ کر اس کے اوپر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ کوئی کسی ادارے میں ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی پروفیسر ہے، جو جہاں بھی بیٹھا ہے اس کو مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنی آواز کو ضرور بلند کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تحریک آزادی کشمیر میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ اصلی پیغام تو ہماری قیادت نے آپ تک پہنچا دیا۔ میں جسٹ شکریہ کے کلمات ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں راجہ نشاط ثانی صاحب، صدر میاں محمد بخش پریس کلب چڑوئی اور آپ کی پوری ٹیم کا میں بے حد مشکور ہوں۔ اور میں اسپیشل طور پر آج کی یہ نشست ہے جو اس کے 2 بنیادی مقصد تھے۔ ایک میرا خیال تھا کہ ہم صدر میاں محمد بخش پریس کلب آپ کے بالخصوص اس خطے کے اندر آپ اور راجہ عمران صاحب، راجہ یونس صاحب ہیں،
सरदार अब्दुल कयूम साहब हैं, बाकी आप की पूरी जो टीम है, आपका किरदार हमेशा इस खित्ते के लिए मिसाली रहा है। और मैं बिलखसूस आज की इस नशिस्त में आपके नाम मियाँ मोहम्मद बख्श प्रेस क्लब चढ़ोई की टीम को 29 नवंबर कश्मीर सेमिनार में खसूसी शिरकत की दावत देता हूँ। और आपका जो किरदार है वो इंशाअल्लाह बुनियादी किरदार होगा। और मेरा पैगाम बस यही है। मैं आखिर में फिर आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपना जो कीमती टाइम है वो हमें देखकर हमारी हौसला न सिर्फ हमारी हौसला अफजाई की है, बल्कि ये तहरीक के लिए आपने एक बहुत ही बड़े अंदाज के साथ, अच्छे अंदाज के साथ आपने हमारी हौसला अफजाई की है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।